جو لوگ اعتکاف کرنے والے ہیں ان کے لیے مسجد کو صاف رکھا جائے۔ اب اعتکاف کرنا کیا ہے؟ اعتکاف ایک ایسا عمل ہے جس عمل کی وجہ سے اللہ رب العزت والجلال کی طرف سے انسانوں پر بڑی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب اعتکاف کرنے والا بندہ اعتکاف کے لیے مسجد میں بیٹھ جاتا ہے اور یہ مسجد میں اعتکاف کرنے کی وجہ سے دوسرے بھلائیوں کے کاموں میں شرکت نہیں کر سکتا، تو اللہ رب العزت والجلال اس اعتکاف میں بیٹھنے ہی کی وجہ سے دنیا میں جتنی بھلائیاں ہوتی ہیں ساری بھلائیوں میں اس کا حصہ لگاتے ہیں۔ مشکاۃ شریف کی حدیث میں ہے کہ عامل الحسنات کلھا، دنیا میں جتنے بھلائی کے کام ہو رہے ہیں اعتکاف کرنے والوں کو ان بھلائیوں کا پورا پورا ثواب ملتا ہے۔ اس لیے ہم اعتکاف کا اہتمام کریں۔ اعتکاف کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک اعتکاف نفل ہے، جب بھی مسجد میں آؤ اعتکاف کی نیت کر لو۔ آپ یہ اعتکاف کتنے بھی منٹ کا ہو سکتا ہے، کتنی بھی دیری کا ہو سکتا ہے، اس اعتکاف کے لیے روزہ شرط نہیں، یہ نفلی اعتکاف 1 دن سے کم جتنی بھی دیر کا ہو یہ اعتکاف کرنا امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک درست ہے۔ آپ جتنے دیر مسجد میں بیٹھیں گے اعتکاف کی نیت کریں گے تو آپ کو الگ سے اعتکاف کا ثواب ملتا رہے گا۔ اعتکاف کی دوسری قسم سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے۔ سنت مؤکدہ علی الکفایہ یہ رمضان المبارک کے آخری عشرے کا اعتکاف ہے۔ رمضان کے آخری عشرے میں 10 دن کا اعتکاف کرنا یہ سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے۔ پورے بستی میں ایک اعتکاف میں بیٹھا تو سب کے سب گناہ ہو جائیں گے، اگر ایک میں اعتکاف بیٹھ جائے تو سب گناہ بننے سے بچ جائیں گے، لیکن ثواب اس کو ملے گا جو اعتکاف میں بیٹھے گا۔ 10 دن کا اعتکاف کر لینے پر اللہ رب العزت والجلال کی طرف سے 2 حج کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ کتنے حج؟ 7 لاکھ 5 لاکھ 4 لاکھ خرچ کر کے لوگ حج کے لیے جاتے ہیں، صعوبتوں کو برداشت کرتے ہیں۔ 10 دن آپ اعتکاف میں تشریف لائیے اور اعتکاف میں مسجد میں بیٹھ جائیے تو آپ کو 2 حج کا ثواب ملے گا اور 2 عمروں کا ثواب ملے گا۔ 1,80,000 85,000 لوگ خرچ کرتے ہیں۔ ابھی ہم عمرے کے لیے گئے، چند لوگ بھی میرے ساتھ میں تھے، بڑی مشقتوں سے لوگ کبھی جو ہے مشقتوں سے یہ صبر کرتے ہیں اور صعوبتوں کو برداشت کرتے ہیں، لیکن ہمارے لیے کتنی سہولت ہے۔ 10 دن اعتکاف میں بیٹھ جائیے، 2 حج کا بھی ثواب مل جائے گا اور 2 عمروں کا بھی ثواب مل جائے گا۔ اور میرے آپ کے آقا نے کیا بات فرمائی ہے؟ آقا نے ارشاد فرمایا 1 دن کا اعتکاف انسان کو 3 خندق دوزخ سے 3 خندق دوزخ سے دور کر دیتا ہے۔ 1 دن کا اعتکاف انسان کو جہنم سے اتنا دور کرتا ہے کہ اس کے اور جہنم کے درمیان 3 بڑی بڑی خندقیں ہو جاتی ہیں، اور 1 خندق کا فاصلہ اتنا ہے جتنا زمین اور آسمان کے درمیان کا فاصلہ ہے۔ تو 1 دن کے اعتکاف کی جب یہ فضیلت ہے تو 10 دن کے اعتکاف کی کیا فضیلت ہوگی؟ اسی لیے اللہ نے ابھی ہمیں صحت دی ہے، اللہ نے ہمیں ابھی موقع دیا ہے، اس لیے ہم اپنے زندگی کے ایام کو غنیمت سمجھے۔ اسی لیے کہنے والے نے کہا ہے کہ غنیمت سمجھ زندگی کی بہار، کہ آنا نہ ہوگا یہاں بار بار، ابھی ہمارے پاس موقع ہے، تو اس لیے کوشش اس بات کی کرے کہ اپنے کاموں سے فارغ ہو جائے اور 10 دن اللہ کے گھر میں پڑ جائے۔ اور جو بندہ اعتکاف میں رہتا ہے اس کا ثواب چلتا رہتا ہے۔ اگر اعتکاف میں رہنے والا بندہ اعتکاف میں سوتا ہی رہ جائے تب بھی شب قدر اسے مل جاتی ہے۔ 5 راتوں میں شب قدر کو تلاش کرنا ہے۔ جمہور کے قول کے مطابق 21ویں شب میں، 23ویں شب میں، 25ویں شب میں، 27ویں اور 29ویں شب میں ان 5 راتوں میں عبادت کرنا ہے۔ جو بندہ ان 5 راتوں میں عبادت کر لے گا، جو بندی ان 5 راتوں میں عبادت کر لے گی، اللہ رب العزت والجلال اسے 1000 مہینوں سے بڑھ کر عبادت کا ثواب دے گے۔
اور یہ راتیں بزرگوں اس لیے ملی ہے جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پچھلی امتوں کے احوال آئے کہ انہوں نے اتنی لمبی لمبی عبادتیں کی ہے اور اتنا لمبا لمبا جہاد کیا ہے، تو آقا پریشان ہو گئے کہ ایسے لوگ قیامت کے دن آئیں گے جنہوں نے 1,000 سال اللہ کے راستے میں جہاد کیا ہے، 1,000 سال کی عمر پائی ہے، تو میری امت کی یہ 60 اور 70 سال کی عمر میں یہ کیا گل کھلائیں گے اور کیا ان کے لیے آخرت میں ایک مقام ہوگا۔ تو اللہ رب العزت والجلال نے حضور کے اس غم و فکر کو دیکھ کر جبرائیل علیہ السلام کو زمین پہ بھیجا ہے، اور جبرائیل علیہ السلام سورہ قدر کی آیتیں لے کر آئے کہ ایک رات ایسی ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر، ایک رات کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے بڑی ہوئی ہے۔ تو ہمیں تو 5 راتوں میں جاگ کر عبادت کرنی ہوگی، لیکن اعتکاف میں بیٹھنے والا بندہ اور اعتکاف میں بیٹھنے والی بندی اگر وہ رات میں سو بھی رہی ہوگی یا اگر وہ رات میں سو بھی رہا ہوگا، تب بھی اللہ رب العزت والجلال اسے شب قدر کا ثواب دے دیں گے۔ اس لیے آپ اعتکاف میں بیٹھنے کی کوشش کریں گے۔ اب یہ اعتکاف میں بیٹھنے والے لوگ کل مغرب کی نماز سے پہلے سورج کے غروب ہونے سے پہلے مسجد میں تشریف لائیں گے اور اعتکاف میں بیٹھ جائیں گے، اور مرد حضرات جو اعتکاف میں بیٹھیں گے وہ بلا ضرورت اعتکاف میں بیٹھ جانے کے بعد مسجد سے نہیں نکلیں گے۔ جب بھی مسجد سے نکلیں گے تو ضرورت ہی سے نکلیں گے، اور ضرورت ایسی جو ضرورت مسجد کے اندر ادا نہیں ہو سکتی، جیسے پیشاب ہے، پاخانہ ہے، اس ضرورت سے مسجد کے باہر نکلیں گے، یعنی مسجد کے شرعی مسجد کے باہر نکلیں گے۔ ایک جگہ مخصوص رہے گی جہاں پر وہ رہیں گے، عبادت کریں گے، تلاوت کریں گے، تسبیح کریں گے، امر بالمعروف کریں گے، نہی عن المنکر کریں گے، لیکن مسجد کے شرعی حدود سے باہر نہیں نکلیں گے۔ مسجد کی جو شرعی حدود ہے اس کے باہر نہیں نکلیں گے۔ اس سے باہر اگر نکلیں گے تو ضرورت سے نکلیں گے، مثلا وضو ٹوٹ گیا، وضو کرنے کے لیے جانا ہے، استنجا وغیرہ جو ضرورتیں ہیں اس کے لیے باہر نکلیں گے۔ اور جب باہر نکلیں گے تو اس بات کا خیال رکھیں گے کہ بس ضرورت پوری کرنے کے لیے باہر نکلنا ہے، اور ضرورت پوری کر کے فوراً مسجد میں آنا ہے۔ ضرورت کے پورا ہو جانے کے بعد خامخواہ وہاں کھڑے نہیں رہنا ہے۔ آپ کی تو مسجد بہت زیادہ بڑی نہیں ہے، ورنہ جو بڑی بڑی مسجدیں ہوتی ہے آدمی شرعی مسجد سے نکلتا ہے اور چلتا جاتا ہے باتھ روم کی طرف، استنجا خانے کی طرف، تو راستے میں جب یہ چلے گا تو چلتے چلتے یہ بات کر سکتا ہے، لیکن رک کر کسی سے بات کرے گا امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ لیکن آدمی پہنچا ہے استنجا خانے کے پاس، بیت الخلا کے قریب پہنچا ہے، پہلے سے وہاں ایک بندہ موجود ہے، تو اب اس کے انتظار میں وہاں رکے گا تو اس سے اعتکاف میں کوئی فرق نہیں آئے گا، اس لیے کہ وہاں رکنا یہ اس کی ضرورت اور مجبوری ہے۔ ایسی استنجا خانے سے نکلا ہے، وضو خانے پر بھیڑ ہے، اب وہ کسی کے فارغ ہونے کا انتظار کرتا ہے تو اس سے اعتکاف میں کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ لیکن اس کے علاوہ بلا ضرورت نکلنا، وضو تھا پھر بھی نکلا، غسل کی ضرورت نہیں تھی پھر بھی غسل کے لیے نکلا، تو یہ چیزوں سے اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے۔ بلکہ فقہاء نے لکھا ہے کہ جمعہ کے دن بھی غسل کرنے کے لیے نہ نکلے، لیکن بعض فقہاء نے یہ بات لکھی ہے کہ اگر زیادہ ضرورت شدیدہ ہو غسل کرنے کی تو جمعہ کے دن کا مسنون غسل وہ کر سکتا ہے۔ اس میں دونوں طرح کی فقہاء کی رائے ہے، احتیاط پر عمل کرے اور اگر شدید تقاضا ہو تو کرے، ورنہ بلا ضرورت غسل کے لیے نکلنے سے بھی آدمی کا اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے، الا یہ کہ بیت الخلا کے لیے گیا ہے اور وہی فوراً اپنے بدن پہ گڑبڑ پانی ڈال دیا تو اس سے اس کا اعتکاف نہیں ٹوٹے گا۔ یہ ساری چیزوں کا اعتکاف میں خیال رکھنا ضروری ہے۔ اور بھی جو اعتکاف کا مسئلہ ذہن میں آیا جائے، ذہن میں آئے
ہے تو اس مسئلے کو علماء مفتیان کرام سے پوچھا جائے تاکہ ہمارا اعتقاد صحیح رہے۔ بہت سارے لوگوں کو اعتقاد میں دیکھا جاتا ہے کہ ان کے منہ پر ایسا لگتا ہے کہ تالا لگ چکا ہے، وہ زبان سے بات ہی نہیں کرتے، تو زمکہ رہنا بھی اعتقاد میں ضروری نہیں ہے۔ آپ ضرورت کی بات بھی اعتقاد میں کر سکتے ہیں، عبادت سمجھ کے اعتقاد کے اندر خاموش رہنا یہ کوئی عبادت نہیں ہے۔ اس لیے اعتقاد کے مسائل کو سمجھ کر ہمیں اعتقاد کو کرنا ہے۔ اور جو خواتین گھروں میں اعتقاد کرنے والی ہے ان کا اعتقاد تو انتہائی آسان ہے، ان کے اعتقاد کوئی مشکل اعتقاد نہیں ہے، بس شرط یہ ہے کہ وہ عذر شرعی میں مبتلا نہ ہو، یعنی ایسی حالت اور ایسی کنڈیشن میں ہو جس میں وہ روزہ رکھ سکتی ہے اور نماز پڑھ سکتی ہے۔ اگر ایسی حالت ہے تو وہ اعتکاف میں بیٹھ جائے، گھر کے کسی کونے کو خاص کر لے اور وہیں پر نماز پڑھے، وہیں تلاوت کرے، وہیں کھانا پینا کھائے، اور اسی جگہ بیٹھے بیٹھے اگر گھر کے اندر کا سامان اس کے پاس لا کے دیا گیا، مثلا چاول لا کے دے دیے گئے، وہ چاول بھی چن سکتی ہے، ٹماٹر اور پیاز لا کے دے دیے گئے تو وہ اپنی جگہ بیٹھے بیٹھے اس کو کاٹ بھی سکتی ہے، اور ضرورت سے باہر نکلے گی، بلا ضرورت نہیں نکلے گی۔ جب ضرورت سے نکلے گی تو چلتے چلتے بات کر سکتی ہے، کسی سے رک کے بات کرے گی تو اس کا بھی اعتقاد ٹوٹ جائے گا۔ یعنی یہ سمجھ لو ضرورت سے باہر نکلنا، بلا ضرورت باہر نہ نکلنا عورتوں کا اعتقاد بہت آسان ہے۔ جب مرد اعتقاد میں بیٹھے تو بیوی سے علیحدہ رہے، جب بیوی اعتقاد میں بیٹھے تو مرد سے علیحدہ رہے۔ یہ اعتقاد کے چند مسائل ہیں، اگر ہم اعتقاد کریں گے دنیا میں کتنی نیکیاں ہو رہی ہے، کتنی بھلائیاں لوگ کر رہے ہیں، آپ اعتقاد میں ہیں، وہ بھلائیوں میں اللہ تبارک و تعالی آپ کا حصہ لگائیں گے۔ اس لیے اعتقاد کا اہتمام کریں گے، خواتین بھی کرے، مرد حضرات بھی کرے۔ یہ اعتکاف کی دوسری قسم ہے 10 دن کا اعتکاف کرنا۔ یہ 10 دن کا جو اعتکاف ہے، یہ اعتکاف کے لیے روزہ شرط ہے، بغیر روزے کے اعتکاف نہیں ہوتا۔ لیکن کوئی اگر یہ چاہتا ہے کہ 3 دن کا اعتکاف کرے تو مسجد میں کر سکتا ہے، کوئی 2 دن کا اعتکاف کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں۔ 1 دن کے اعتکاف کی فضیلت یہ ہے کہ 3 خندق دوزخ سے آپ کو دور کر دیا جائے گا، اور 1 خندق کا فاصلہ اتنا ہے جیسے زمین اور آسمان کے درمیان کا فاصلہ ہے۔ تم کو معلوم ہوگا کتنا فاصلہ ہے؟ ارے بولو نا، کتنا ہے اللہ ہی کو معلوم ہے۔ اتنی جہنم سے دوری ہو جائے گی 1 دن کے اعتکاف کی وجہ سے۔ تو جیسا موقع ہو اعتکاف کا اہتمام کریں۔ ایک اعتکاف واجب ہوتا ہے، واجب اعتکاف اس کو کہتے ہیں کہ کسی نے منت مانی تھی کہ اللہ اگر میرا کھلا کام ہو جائے تو میں 1 دن کا اعتکاف کروں گا، یہ 3 دن کا اعتکاف کروں گا۔ اب اللہ رب العزت والجلال نے جو اس نے منت مانی تھی، اللہ نے وہ کام پورا کر دیا ہے، تو اب اس کو مسجد میں اعتکاف کرنا ضروری ہے، اور وہ اعتکاف کے لیے بھی روزہ شرط ہے۔ واجب اعتکاف اور سنت اعتکاف بغیر روزے کے نہیں ہوتا ہے۔ بہرحال اللہ رب العزت والجلال ہم سب کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جتنی زیادہ ہو سکے کوشش اعتکاف میں رہنے کا اہتمام کریں۔ 10 دن کا اعتکاف یہ بہتر ہے، حضور علیہ السلام اس کو کیا کرتے تھے۔ میرے آپ کے آقا کا معمول تھا کہ آپ رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف فرماتے تھے، اور جس سال آپ دنیا سے تشریف لے جانے والے تھے اس سال آپ نے 20 دن کا اعتکاف کیا تھا۔ لہذا وہ اعتکاف جو حضور نے کیا ہے تو سنت کا اجر اس میں ہے، ہم اس کا اہتمام کریں، اور اگر کسی وجہ سے 10 دن کا اعتکاف ہم نہ کر سکیں تو جتنا موقع ہو اس کا اہتمام کر لیں۔ خواتین گھروں میں 10 دن کا کرے، اچھی بات ہے، اور اگر 10 دن کا نہیں کر پا رہی ہے تو